السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک بھائی آئے ہیں جو پہلے ہندو تھے، پھر اس کے بعد میں ایتھیسٹ ہوئے۔ یا 6 دن ہو گئے ہیں ان کو قرآن پڑھتے ہوئے، اور وہ قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں تو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہے، تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے یہاں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اصل میں ہم نے ظفر ہیٹری کی ویڈیو دیکھی تھی۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظفر ہیٹری کو تو ہم نے کتنی بار ہیٹری لگا دی ہے، ان کی کتنی بار ان کو ہرایا ہے۔ تو آپ جو اپنی بات رکھیں، اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ اس میں خدا کا جو تصور ہے لاجیکل لگتا ہے، تو وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، تو مفتی صاحب اس سے بتاتے ہیں طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ظفر ہیٹری کی ویڈیو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیت پر چلا جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں، تو وہاں مجھے وہ نہیں ملتا ہے جو ظفر ہیٹری بیان کرتا ہے، تو وہ وہی ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ مان لو اس کی بولی ہوئی ہر بات جھوٹ ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ کیسے میں پھر آگے تک وہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ بھائی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ رکھتا ہے، تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کی ساری باتیں صحیح اس کے سمجھ میں آتی ہیں مفتی صاحب کی باتیں۔ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لوں تو آگے دیکھیں، اور وہ بھائی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہوتا ہے تو پہلے سے ہی کوئی سیٹ تھا سسٹم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو نہ مفتی صاحب جانتے ہیں نہ وہ مفتی صاحب کو جانتا ہے، تو ایسا ہی اسٹریم میں آ کر اس کو اسلام دھرم اچھا لگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ویڈیو دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور آگے بھی ایسے ایسی اچھی ویڈیو آتی رہیں ہندو گی۔ اور ایتھیسٹ اور سلام، تین چیزیں جو ہیں وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہیں، تو ذرا آئیڈینٹی بتائیں۔ کوکٹیل جی، یاسین ندیم الوجی صاحب، میں پہلے ہندو تھا۔ پہلے ہندو تھے، اب ایتھیسٹ ہیں۔ جی، ابھی میں ایتھسٹ ہوں، تو میں نے آپ کو اس لیے سلام کیا ہے کیونکہ آپ کا نیچر مجھے بہت پسند ہے۔ صدف نام ہے آپ کا تو؟ ہاں، جی یہ بھی میں کہنے لگا تھا، ہندو بھی ایتھیسٹ بھی سلام بھی، اور نام صدف لڑکی والا جی۔ جی جی، میں نے سمجھا تھا کہ آپ مجھے لیتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نام چینج کر کے آیا تھا۔ تو ابھی آپ ایتھیسٹ ہیں؟ جی جی جی، میں چلے ایتھسٹ ہوں، ٹھیک۔ لیکن سر میں نے ایک قرآن کو تقریباً آج کا چھٹا دن ہے پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہوں، جی، تو قرآن میں جو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آیا ہے، کہیں بھی نہیں آیا؟ کہاں آیا؟ چھٹے مطلب دن میں مفتی صاحب جہاں پہ یہ مطلب بول رہے ہیں، چھٹے دن میں ہی پہنچ گئے، ماشاء نہیں، اللہ۔ آنے کی بات بھی ہے، چھٹے دن میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ اور قرآن میں بگ بینگ کا کوئی تذکرہ آیا نہیں ہے۔ بھی نہیں، آیا بھی نہیں، ہاں۔ نہیں، میں نے یہ ظفر ہیٹرک کا ویڈیو دیکھا تھا۔ تو وہ اس کی تو ہم کتنی مرتبہ ہیٹرک لگا چکے ہیں، کتنی مرتبہ بول جی چکا وہ پھر یہ تو کیوں بولا آپ نے 6 دن مجھے ہو گئے قرآن کو؟ واہ! مفتی صاحب، یہ پتہ ہے نا آپ کو ظفر ہیٹرک کون ہے؟ ظفر ہیٹرک یہ ہے جو کہتا ہے کہ بچوں کی جو کو دفن کر دیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ فیملی پلاننگ تھی۔ تو بھائی اس کی تو وہ تو کلین بولڈ مڈل اسٹمپ اور 10 10 فٹ دور گیا ہے، وہ اتنی مرتبہ ہیٹرک ہوئی ہے، تو اس کو تو چھوڑیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن کو آپ نے چھٹا دن ہو گیا پڑھتے ہوئے، اور حوالہ دے رہے ہو ظفر ہیٹرک کا۔ نہیں مفتی صاحب، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، تو میں نے وہاں جب جا کر دیکھا تو وہ کچھ اس ٹائپ میں بتا رہا تھا، لیکن وہاں کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ میں یہی بولنا چاہ رہا تھا آپ کو۔ تو چلیں، اچھی بات ہے، تو وہاں قرآن کریم میں بگ بینگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جی جی بالکل، وہاں ایسا ہے کہ اللہ نے حضرت ایک منٹ، حضرت ایک منٹ ذرا، حضرت ایک منٹ، سٹارٹ تو انہوں نے لیا تھا قرآن میں بگ بینگ کا تذکرہ ہے، جب آپ نے کلیئر کیا تو کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا نہیں ملا۔ یہ بالکل مجھے وہ پرانی یاد آئی ہے۔ آپ کے پاس نا ایک بار آزاد گراؤنڈ آیا تو آ کر کہتا جی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اپنا انور شاہ کشمیری کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اللہ! آپ نے کہا انور شاہ، آپ کے ابو کی عمر کیا ہے؟ کہتا جی 50 ہوگی۔ انہوں نے کہا انور شاہ کشمیری کی تو ڈر تب ہوگی۔ کہتا یہی میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا، میں نے ابو سے بھی یہی پوچھا تھا۔ جی صحیح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جی ہاں۔ خیر جی بھائی، ہندو ایتھیسٹ وہ کوئی جی اور یاد آ گیا تھا، آپ کے اوپر نہیں ہنسے، وہ ہنسے کسی دوسرے کے اوپر ہے، نہیں، ہمارے پاس جی ایک جی سے ایک جی جوکر آتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ مفتی صاحب، میں میرا من کرتا ہے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ جو اسلام میں خدا کا کنسیپٹ ہے وہ ایک لاجیکل کنسیپٹ ہے۔ ہوں جی، میں نے ہندو دھرم کی ہر کتابیں بڑی باریکی سے پڑھی ہے، ہوں تقریباً 1 سال اس پہ ریسرچ کیا ہے، تو اسی لیے میں ایتھسٹ ہوا تھا۔ لیکن میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس میں قرآن کے پریزرویشن کے کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے قرآن کہاں تک پہنچے پڑھتے ہوئے، یہ بتائیے۔ جی مفتی صاحب، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ویڈیو دیکھتا ہوں اور پھر ڈائریکٹ آیت پہ چل جاتا ہوں، اور آگے کس کی پیچھے کا ویڈیو بھی پڑھتا ہوں۔ ہیٹرک کی
हैट्रिक की वीडियो देखता हूँ और डायरेक्ट आयत पर चला जाता हूँ जी। किसकी वीडियो देखते हैं आप? जी जी, जफर हैट्रिक की। आमिर भाई आपने सही बोला भाई। जबरदस्त तरीका है टू स्टडी मेरे लिए, माशाल्लाह। तो यानी कुरान को जी इस तरह स्टडी किया जाता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आपको भारत का कोई भी चीज, उसका कल्चर समझना है या वहां का जो अंदाज है वो समझना है, तो अब आप जो है चाइनीज से समझेंगे कि भाई भारत जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, ये चाइनीज बताएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि चाइनीज विद ऑल बायसनेस कभी माइक से दूर रखें भाई, माइक पीछे रखे भाई, थोड़ा सा सांस मुंह रखें दूर, सॉरी जी। हाँ। तो हैट्रिक वैट्रिक की जो है ना, वो आप वीडियो देखना छोड़ दें। कुरान समझना है तो कुरान पढ़ें। वीडियो का क्या मतलब है? कुरान हर उसमें जबान में तर्जुमा उसका हो चुका है, आप तर्जुमा लें और उसको पढ़ें। अच्छा, अब रही ये बात कि आपने पूछा कि जी कुरान की प्रिजर्वेशन की क्या दलील है, उसके ऊपर बाकायदा हमारी वीडियोस है। कुरान प्रिजर्वेशन मेरा नाम डालें, कई सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो कभी हमारी भी वीडियो देख लिया करें। यानी आप जो बोल्ड हो चुके 3-3 मरतबा, जितने ओवर फेंके गए हर ओवर में 3-3 मरतबा बोल्ड हुए, ऐसे लोगों की जो है क्या वीडियो देखना, तो आप ये देख लें। लेकिन मैं जो कि गुफ्तगू हो रही है, ये पूछना चाहूंगा कि आपके नजदीक आपने कहा क्या एविडेंस, आपको किस तरह का एविडेंस चाहिए? मतलब है किस तरह का एविडेंस होना चाहिए? जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कुरान महफूज है, इसका एविडेंस आपके पास में क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं मान लीजिए कोई भी एविडेंस दूंगा, आप उसको इनकार कर सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, कैसा एविडेंस आप मानेंगे या मानते जी, हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पहले से आपका कुरान शायद 1400 साल पुराना है, तो तब से लेकर अभी तक वही आयतें आई है, क्या वही सेम है क्या? नहीं, मैंने आपसे जो सवाल किया है वो तो ऑब्वियसली, मैंने जो आपसे सवाल किया है वो मुझे बताइए कि क्या आप किस तरह के एविडेंस को मानते हैं। आप एविडेंस का मतलब जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकता है, एम्पेरिकल डेटा भी हो सकता है, वो टेस्ट स्टडी भी हो सकता है। भाई सॉरी भाई, सांस रोकना आपके लिए मुश्किल होगा, माइक थोड़ा दूर करें, वरना मैं जरूर आपसे वो रिक्वेस्ट करता। थोड़ा मुंह दूर करने में, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा आपको। जी 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 भाई, जी ठीक है जी। तो ये मैं बताइए कि आप किस तरह के एविडेंस के को तस्लीम करते हैं और उसकी तलाश में हैं। जी जी, मैं इसी तरह के एविडेंस देखना चाहता हूँ कि कुरान की आयतें तब्दील नहीं हुई, मतलब लॉजिकल आंसर दे सकते हैं आप मुझे? कुरान की आयतों में तब्दीली से क्या मुराद है? क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं हो, क्योंकि वर्ड ज्यादा आ गए, कोई वर्ड कम हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नस्ख हुआ है, जिसको एब्रोगेशन बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त जो कुरान था, वो कुरान इस वक्त उम्मत के पास बेआईनी यानी जू का तू मौजूद है। उसके जितने वर्जन्स थे या वेरिएशंस थे, वर्जन नहीं वेरिएशंस थे, वो सारे के सारे वेरिएशंस आज भी महफूज हैं और इसी तरह मौजूद हैं। जी, तो तब्दीली कोई नहीं है। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तब्दीली हुई है। वो तब्दीली इस तरीके से कि आयत आई, उसके बाद मनसूख हो गई, एब्रोगेशन हो गया, दूसरी आ गई। ये अगर आप इसको तब्दीली कहते हैं तो इसको हम मानते हैं। जी जी, मतलब कुरान जैसा उस वक्त में था अभी भी ऐसा ही है? विद ऑल इट्स वेरिएशंस, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, तो मुफ्ती साहब फिर मैं इस्लाम पर कैसे रिसर्च करूं, मेरी थोड़ी मदद फरमाएं। आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है वो कुरान करीम पढ़ें, किसी का भी आप ट्रांसलेशन मोतबर बंदे का ले लें और पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर उसी तरीके से पढ़ते चले जाएं और हैट्रिक पैट्रिक को जो है वो रख दें साइड में। जी और उस जी तरीके से आप आखिर तक जाइए। जिस तरीके से आपने 1 साल हिंदुइज्म पर रिसर्च की है, तो किताबें पढ़ के ही तो की होगी या जी, बगैर बिल्कुल किताबें बिल्कुल रिसर्च कर ली? तो जी, जैसे किताबें आपने पढ़ के की है। बस, तो यहाँ भी आप किताबें पढ़ें और उनमें बुनियादी किताब कुरान है। कुरान में अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लगे कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा है, आगे पीछे पढ़ने के बावजूद 2-4 सफ़े आपने पढ़ लिए लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है, तो आप हमारी स्ट्रीम पर आइए, पूछिए कि ये आयत है मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आपकी स्टडी होगी। जी जी, मुफ्ती साहब मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं यकीन करता हूँ खुदा में, तो मुझे सिर्फ इस्लाम का खुदा का कंसेप्ट ही सही लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, क्या मैं अभी भी और इस वक्त भी क्या दीन को कबूल कर सकता हूँ? आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कबल इसके कि आपको ये ऑफर करूं,
یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ خدا کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں تو کیا آپ صرف خدا کے ایگزسٹنس کو مانتے ہیں یا اس کی ایگزسٹنس کے ساتھ اس کے ایٹریبیوٹس کو بھی مانتے ہیں؟ جی میں مانتا ہوں کہ جس خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس دنیا کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی اس کے ایٹریبیوٹس کے آپ قائل ہیں کہ بھائی وہ مار سکتا ہے، جلا یعنی زندہ کر سکتا ہے، وہ کریٹ کر سکتا ہے، وہ ڈسٹروئے کر سکتا ہے، وہ رحم کر سکتا ہے، وہ فورگیو کر سکتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ مانتے ہیں، رائٹ؟ جی یہ تو میں بالکل مانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے خدا کی ذات کو بھی تسلیم کیا، اس کے ایک ہونے کو تسلیم کیا، اس کی آپ نے ایٹریبیوٹس کو جس کو ہم صفات بولتے ہیں اس کو بھی تسلیم کیا. اب آپ کا جو مسئلہ سمپل اٹکا وہ یہ کہ بھائی اچھا ایک چیز اور، اس کے ایٹریبیوٹس میں یہ بھی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو کمیونیکیشن پہ بھی قادر ہے. تو اب مجھے بتائیے اس نے کمیونیکیشن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کے نزدیک؟ جی کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب لے دے کر آپ کا مسئلہ رہ گیا قرآن، کہ بھئی یہ قرآن اسی خدا کی جس کو میں نے اس کی ذات اور صفات سمیت مان لیا، کیا یہ کتاب اسی کی طرف سے آئی ہے؟ بس یہ مسئلہ رہ گیا. ٹھیک ہے، جی بالکل. اب آپ اگر چاہیں تو ریسرچ کریں اور پتہ لگائیں، اس کو دیکھیں کہ بھئی واقعی کیا قرآن خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ بالکل تشریف لائیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ریسرچ تو میری لائف لانگ چلے گی، آئی ڈونٹ نو کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، نو بڈی نوز کہ وہ اس کی زندگی کتنی ہے، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو سمجھتا رہوں گا. تو اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. مفتی صاحب میں یہ بولنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ قرآن سمجھنے کے لیے میں تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ خدا ہے، کیونکہ اتنی پرفیکٹ چیزیں اس دنیا میں بننا نام امپاسبل ہے، اور خدا صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں. صحیح، ویری گڈ. اور اچھا آپ کے ہندوازم پاس میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ایک بھائی نے وہ اسٹریم کا حصہ تھا، اس میں ایک بھائی نے کلمہ پڑھا. تو میں آپ سے وہی بات جو میں نے ان سے کہی تھی میں آپ سے کہوں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے خدا کی ذات اور صفات کو مان لیا تو اب آپ کے پاس اسلام کے علاوہ جتنے آپشنز ہیں وہ رکھ دیجئے میرے سامنے. جی کنسپٹ ون گاڈ کا صرف اسلام میں ہی ہے. صرف اسلام میں ہے، تو جب آپ کے جی پاس کوئی دوسرا کرسچینٹی آپشن میں ٹرینیٹی کا ہے. ٹرینٹی کا ہندوازم میں ہاں 33 کروڑ کا ہے، یار میں نے 33 ہندوازم کروڑ کی کا، کتابیں پڑھے ہیں، جی ان میں ان کے گاڈز لڑتے ہیں. بالکل بالکل. اور جوڈیزم آپ کو ماننے کا نہیں چکا، وہ ریسسٹ ریلیجن ہے. تو اگرچہ وہ کہہ بھی دیں کہ ہمارے یہاں بھی وننس کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ تو ریسسٹ ہے، ریسسٹ ریلیجن ہے نا. آپ کی اگر والدہ یعنی آپ کی مدر اگر جو ہوتی تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہو سکتے تھے، لیکن اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی جو نہیں ہے تو آپ کے لیے جوش بننا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس یا یو کے کی سٹیزن شپ اپلائی کرنا انڈیا میں رہتے ہوئے. جی جی ٹھیک ہے، تو اب جب یہ بات ہے تو آپ کے پاس جب آپشن ہے ہی نہیں تو پھر اس آپشن کو لینے میں دیری کس بات کی. باقی یہ کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے پوری زندگی پڑھی، آپ پڑھتے رہیے گا. جی یہ بات بھی مفتی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. مفتی صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے کئی مذہب کا، یہاں تک کہ کرسچینٹی کا بھی 3 سے 4 مہینے مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ اسلام کی طرف میں دیکھوں تو اچھا ایک چیز مجھے کرسچینٹی میں تھوڑا سا بتائیے، مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیں. اور آئی ایم سوری، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ بہت سے افراد آتے ہیں، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایک ڈیو پروسیس ہے. وہ پروسیس یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا آپ ہندو ایتھسٹ ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ کا نام صدف ہے جو کہ عجیب سا، یعنی عام طور سے ہندوؤں میں یہ نام نہیں ہوتا ہے. پھر آپ جو ووکیبلری استعمال کر رہے ہیں نا وہ ہمارے ہندو بھائی والی ووکیبلری نہیں ہے. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے مطالعہ کیا، تو یہ جو لفظ مطالعہ ہے یہ عام طور سے ہندو استعمال نہیں کرتے، انلیس یہ کہ آپ بہت سارے پاکستانی ڈرامے دن رات دیکھ رہے ہوں تو آپ کو اتنی آپ کی اردو بڑی گاڑھی ہو گئی ہو. تو میں صرف تھوڑا سا کیوریس ہوں، جسٹ کیوریس کہ بھئی یہ کیس بالکل جینیوئن ہے کہ نہیں. جی میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیے بھائی، میں زید پٹیل صاحب کو بھی سنتا ہوں. جی جی اور آپ نے جو کہا کہ آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں، کہ تو بالکل میں پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چاہے تو آپ کو نام بتا دوں میں 2-3. اس سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا چونکہ میں تو جانتا ہی.
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہندو شاستروں کے بارے میں کچھ ایسی بات بتائیں جس سے لوگوں کو یقین ہو سکے کہ آپ بائی برتھ سناتنی تھے. وہ زیادہ بہتر اچھا ہے ڈراموں کی بجائے. اس کی وجہ کیا ہے ہندو ایتھیسٹ صاحب کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے افراد آتے ہیں اور اب اس کی ویڈیو مثلا الگ سے لگتی ہے نیچے لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سب یہ زیرو آئی کیو والے یہ سب کہتے ہیں اچھا یہ تو سیٹ اپ ہے تو بھائی ہمارے اوپر یعنی ہمیں خامخواہی بدنام کرتے ہیں جبکہ ہاں ہم بالکل. آپ کو جانتے نہیں ہیں اور آپ پہلی مرتبہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے آئی ڈونٹ ایون نو یو تو اس لیے ہمیں اس کا پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی کسی کے ذہن میں ایک خیال بھی آئے کہ یہ سیٹ اپ ہے. جی سیٹ اپ تو بالکل نہیں ہے, میں خود آیا ہوں. نہیں جی نہیں جی ہے. آف کورس خود آئے میں ہیں. آیا ہوں. یعنی ہمارا سیٹ اپ نہیں, ہم اپنی سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہے, کئی دفعہ دوسری طرف سے سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے تاکہ ایک کنٹروورسی اور ایک کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جائے. تو بینگ این آنےسٹ ہیومن بینگ اور جو ایک سنسیئر ہماری اپروچ ہونی چاہیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نا ہندوازم کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن دیں جس سے سدھ ہو سکے کہ آپ بائی برتھ سناتنی رہے ہیں. مثلاً آپ جب ہندو تھے تو اس وقت آپ کس کی پوجا کرتے تھے؟ میں برہما کو سب سے زیادہ مانتا تھا. اچھا پوجا آپ کس مندر میں کرتے تھے یعنی کس بھگوان کی کسی کی تو کرتے ہوں گے نا؟ جی برہما جی کا تو مندر ایک ہی ہے راجستھان پشکر میں. راجستھان پشکر میں ٹھیک ہے. جی اچھا تو تو آپ میں وہاں گنپتی جی وہیں کو سب سے زیادہ مانتا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس عامر بھائی کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ اور کہہ ان رہا کے ہوں کہ فادر برہما جی کو نارملی پوجا نہیں جاتا. ایک مندر ہے صرف ان کا, ان کی پوجا پاٹ نارملی ہندوؤں کے اندر کی نہیں جاتی. آپ نے دوسرا گنپتی جی کا نام لیا, ٹھیک ہے, جی تو کیا پوجا کرتے تھے آپ ذرا ان کا؟ سوترا ہوتا ہے نا, بس جو بھگوان ہوتے ہیں ان کے سوترا ہوتے ہیں. گنپتی جی کا سوترا کوئی سنا سکتے ہیں آپ؟ بھائی ایسا تو کچھ نہیں تھا, لیکن میں یہ ضرور بولوں گا ایسا کہ جب میں تقریباً 19 سال کا تھا, 12th پاس کیا ہوں میں, تو اس کے بعد سے ہی جب سے میں نے سائنس سے 12th پاس کیا میرے دماغ میں ایک الگ سی لاجک آنا شروع ہو گئے کہ کیا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڈز بھی ڈر وہ سکتے چھوڑ وہاں پہ دیں, مت جائیں, وہ چھوڑ وہ دیں, جھوٹ ٹھیک بول ہے, وہ چھوڑ دیں. آپ اپنا ورن بتائیں, ورن آشرم آپ کا ورن کون سے ورن سے ہیں؟ جی کون سے ورن سے ہیں؟ جی برہمن تھے ہم. ٹھیک ہے. اور کل کون سا ہے تھوڑا سا اگر بتانا چاہیں؟ کل گوتر گوتر میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں کچھ سمجھا نہیں. گوتر ہوتا ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, فیملی نیم ہوتا ہے. مطلب ہمارا فیملی سر نیم جی شرما. اچھا, شرما سے آپ تعلق رکھتے ہیں, مگر جی گوتر جی کے اندر تھوڑی اور بھی ڈیٹیل آتی ہے. چلو کوئی پرابلم نہیں ہے. گایتری منتر سنا سکتے ہیں آپ, جو زیادہ پاپولر ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ابھی میں تقریباً 22.5 سال کا ہو چکا ہوں. میں 19 سال کا تھا جب سے میں نے ایتھسٹ, مطلب میں کچھ وہ آپ اتنا کی بات ریلیجیس ٹھیک ہے, مگر گایتری منتر جو ہے وہ بچوں تک کو سکھایا جاتا ہے. آپ اگر لائیو سرچ کریں گے نا یوٹیوب پر گایتری منتر, تو 6 جی مہینے سے گایتری منتر ریپیٹ لائیو پر چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہندو جی گایتری منتر کا براہمن جو جاپ ہے اس کو روکتے نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ سالوں سال سے گایتری منتر لائیو سٹریم چل رہی ہوتی ہے جی صبح جی شام. تو گایتری منتر ہندوؤں کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ہے. جی جی لیکن عامر بھائی ایسا تو میں نے کبھی نہیں پڑھا. چلیں ٹھیک ہے, دیٹس فائن دیٹس فائن. دیکھیں اب چونکہ ہماری طرف سے جو سوالات ہو سکتے تھے وہ سوالات آپ سے ہو گئے ہیں. جی اب اگر آپ اس کے باوجود یعنی ہم آپ کی صرف ورڈز کے اوپر یقین کر رہے ہیں, آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے میں ابھی بھی اسی پر باقی ہوں کہ بھائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام ہی ایک آپشن ہے تو آپ یہاں کلمہ پڑھ لیجئے اور اپنی ریسرچ کرتے رہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو ریسرچ ابھی کرنی ہے تو کر لیجئے, اس کے بعد جب آپ کی ریسرچ مکمل ہو جائے یا بیچ میں آپ کو کوئی سوال ہو تو تشریف لائیں. ٹھیک ہو گیا. جی اگر مفتی صاحب ریسرچ کے وقت ریسرچ کرتے کرتے میں اگر مجھے موت آ گئی تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کلمہ پڑھ لیجئے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تو کہ کیا آپ میں ابھی اس وقت بھی پڑھ سکتا ہوں؟ اس وقت پڑھ لیجئے, بالکل پڑھ سکتے ہیں, پڑھیے. جی مجھے تھوڑا عربی نہیں آتی ہے. آپ پہلے اردو یا ہندی میں جو آتا ہے وہ کہیے. جی آپ کہیے مجھے. چلیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. جی پہلے میں عربی میں بتاؤں گا, اس کے بعد پھر آپ اردو میں مجھے فالو کریں گے. اشہدو جی اشہدو اللہ اللہ الہ
इलाहा इल्लल्लाह इल्लल ला ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना 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 मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु 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 व रसूलुहु व रसूलु पढ़िए कि मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि खुद अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसके रसूल हैं रसूल है। ठीक है, तो चले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपका ईमान कबूल करे और आपको इस्लाम पर जमाए रखे। हालांकि यानी ये मैं वाज़ेह तौर से कह रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। आपने चूंकि ये दावा किया तो मैं उस दावे को तस्लीम करते हुए आपको मैंने कलमा पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी जो आपने कही है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान के ऊपर जमाए रखे और कुरान के ऊपर जब आप रिसर्च करें तो न्यूट्रल होकर करें और ये सोच कर करें कि ऑप्शन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। सिर्फ आप इसलिए नहीं कि आपने कहा है, इसलिए कि दुनिया में यही हकीकत है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस बीच में अगर कोई आपका मसला हो, कोई सवाल हो, तो जरूर आए। हिंदू एथिस्ट के बजाय जो आपका दूसरा नाम है कोई भी व्हाटएवर वो रखकर, और नीचे आप ब्रैकेट में अगर हिंदू एथिस्ट लिखेंगे या एक्स हिंदू एथिस्ट तो हमें पता चल जाएगा कि आप कौन है इंशाल्लाह। ठीक है जी मुफ्ती साहब, मैं मेरे पप्पा को और मतलब कैसे दावत दूं? शायद जी वालिदैन ही ना? हाँ 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 जी अम्मा और पिताजी को कैसे दावत दूं, कैसे बताऊं? देखें, आई डोंट नो कि आपके घर का माहौल क्या है। अभी तो आप पहले कुरान करीम को समझें, उस पर अमल करें। जब एक आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि वो नमाज पढ़ेगा, रमजान आने वाले हैं 1 महीने के बाद तो रोजे रखेगा, और अगर इतने पैसे हैं तो 2.5% ज़कात देगा। ये जिम्मेदारियां हैं, तो इनको आपको सीखना है। नमाज सीखने में ही टाइम लगता है, और ये सीखना आपका आज से शुरू होना चाहिए कि भाई अब नमाज मुझे कैसे पढ़नी है, चूंकि एक मुसलमान की पहली जिम्मेदारी यही है। तो आप पहले इस पर तवज्जो दें और इस तरीके से फिर आप अपने घर के माहौल को सामने रखें। कुछ घरों में माहौल बहुत खुला होता है तो उनके पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं होता कि उनका बच्चा जो है वो कौन से दीन को, कौन से धर्म को मान रहा है, दे डोंट केयर। तो अगर ये बात है तो आप बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनको दावत दीजिए। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज का खतरा है, खौफ है, तो आप अभी रुकें, पहले खुद अपनी जिंदगी में इस्लाम लेकर आएं और अपने अखलाक के जरिए आप शुरू में उनको मुतासिर करें, और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये कुरान है, ये इस्लाम है और इसके माना ये है, तो आप बिल्कुल वाज़ेह तौर से उनको दावत दीजिए। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आखिरी एक सवाल है उसके बाद निकलते हैं। आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हिंदू यानी सनातनी हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया ना? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, सही है। क्योंकि आपने एक को पिता कहा और एक को अम्मा कहा, तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वो इसलिए कि वो उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी स्ट्रीमों पे भी आते हैं और पाकिस्तानी ड्रामे भी देखते हैं, तो वो इसलिए। तो कोई बात नहीं है, खैर हम हिंदी भी समझ लेते हैं इतनी। तो आमिर भाई तो पंडित से ज्यादा समझते हैं, लेकिन हम ये कि आम लेवल की समझ लेते हैं। तो चले ठीक है जी मुफ्ती साहब, आपका कुरान प्रिजर्वेशन पे वीडियो है? जी हाँ, आप डालेंगे नाम मेरा तो, और इस कुरान प्रिजर्वेशन तो आ जाएगी कई सारी वीडियोस इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब। चलें ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा जी।